علامہ صاحب کی طرف آئیں گے، کیونکہ صورتحال پوری دنیا کی جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور ہم بینگا مسلم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری اس زمین پر امن و امان قائم ہو جائے۔ تو میں علامہ صاحب آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ہمیں بینگا مسلم امن و امان قائم کرنے کے لیے خود اپنے طور پہ کیا ایفرٹ کر سکتے ہیں ہم، کیونکہ ظاہر ہے ہم انڈیویجول جو ایفرٹس ہیں اس پہ ہی آگے چیزوں کو ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ آپ سے تھوڑا سا چاہوں گی کہ آپ گائیڈ کریں۔ جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور بیسیکلی جب سے خدا داد پاکستان وجود میں آیا ہے ہر کوئی یہی کوشش کر رہا ہے کہ امن و امان قائم ہو جائے، بالکل، مگر نہیں ہوتا۔ کبھی کس مسجد کو اڑا دیا جاتا ہے، کبھی کسی ماں بارگاہ کو، کبھی کسی جلسے جلوس کو، کبھی کہاں کبھی کیا، کس نام پر؟ اسی اسلام کے نام پر۔ اسلام کے نام پر۔ چونکہ شاید جو اڑانے والا ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے مسلک میں اس مسجد کو اڑانا باعث فخر ہے، باعث افتخار ہے ان کے لیے، اور شاید کسی فلاں مسلک کو قتل کر دوں تو میری لیے جنت پکی ہو گئی۔ ہر کوئی جنت کے پیچھے ہے، ایسے ہی نا؟ جنت کی وجہ سے کسی کو قتل کر رہے ہیں، جنت کی وجہ سے بم پھاڑ رہے ہیں، جنت کی وجہ سے ہم خود کش حملے کرتے ہیں، مگر نہیں سوچتے، نہیں سمجھتے کہ اس جنت کا سردار کون ہے۔ اگر اسی کے در پر آ جائیں تو یہ مشکلیں حل ہو جائیں۔ رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا میرا اہل بیت۔ اگر ہم وہ رسول اللہ کے فرامین پر عمل کر دیں، اس جو جنت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس کو چھوڑیں۔ حقیقی جنت کے وارث تو پتہ ہے نا کون ہے، ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ فرما کے گئے، جس طرح کل ایک پروگرام بھی گزرا اور بی بی خدیجہ کی ٹی وی چینل پر ہم موجود تھے کہ بی بی خدیجہ کی شان بیان کر رہے تھے، بھائی وہ کیسی خاتون ہے، تو کتنا ایک چھوٹا سا ہم نے ان کا بیان کیا کہ بی بی خدیجہ کی شان کیا میں بتاؤں، جن کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہو، جن کا شوہر نبیوں کا سردار ہو، جن کا داماد ولیوں کا سردار ہو، جس کے نواسے جنت کے جوانوں کے سردار ہوں، تو اس بی بی کی کیا شان بتائیں۔ اگر ہمیں اتنا پتہ چل جائے کہ بھائی جو ام المومنین ہیں ان کا شان اور مرتبہ ہی ایسا ہے کہ وہ ان کا جو جس حصار میں موجود ہے سب کے سب جنت کے سردار ہیں، بس اگر جنت کے سردار تو ہمیں پتہ ہے نا کون ہے، جنت کے مالک کون ہیں، بس ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے در پر جھک جائیں تو ہماری ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آج دنیا ایک روحانی باپ کے سے تو محروم ہوئی ہے، مگر صرف فقط اگر پوری دنیا میں مظلوم فلسطینیوں کے لیے اگر کہیں کوئی آواز اٹھتی تھی تو یہیں سے اٹھتی تھی۔ دشمن کو یہی گوارا نہیں تھی کہ مظلوموں کے لیے کوئی آواز اٹھائے۔ دوسرے ممالک پر کیوں نہیں حملہ کرتا امریکہ؟ اس لیے کہ وہ مظلوم کے لیے آواز نہیں اٹھاتے۔ وہ کوئی بھی وہاں سے مظلوم بچے فلسطینیوں کے پاس کوئی راشن اور کھانا پہنچانے کے لیے نہیں جاتے ہیں، بس جو جاتا ہے، جو آواز اٹھاتا ہے، جو ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو ان کے حمایت کرتا ہے، اسی کے خلاف ہے اور اسی سے ساتھ ان کی جنگ چل رہی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ایمان اگر کہیں ہے تو یہیں پر ہے، اس کو قتل کر دو۔ تو آج سب سے زیادہ جو افسوس ہوا ہوگا وہ مظلوم فلسطینیوں کو ہوا ہے۔ مظلوم فلسطینی اپنے ایک رہبر سے، مظلوم فلسطینی اپنے ایک روحانی باپ سے محروم ہو گئے کہ ان کے لیے اب کون آواز اٹھائے گا۔ امت مسلمہ میں سے پہلے کس نے آواز اٹھائی ان کے لیے، یا کیا کیا ہے؟ تو جنہوں نے کیا تھا آج ان سے پوچھیں ان کے دل کتنے غم زدہ ہیں۔ تو بالآخر آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ امن کی فضا قائم ہو تو اس کے لیے ایک ہی نقطہ نظر ہے، وہ یہ ہے کہ جنت کے سردار سب کو پتہ ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ سنیوں کے یہاں جنت کے سردار کوئی اور ہے تو شیعوں کے یہاں کوئی اور ہے، اہل حدیث کے یہاں کوئی اور ہے تو کہیں کسی اور مکتب کے یہاں کہیں اور ہے، یا جو چار اہل سنت کے مثلا مکتب ہیں ان کے اندر کوئی اور ہے، نہیں، سب متفق ہیں۔ اور یہ دشمن بھی جانتا ہے، یہ کافر یہود و نصارہ بھی جانتے ہیں کہ جنت کے سردار کون ہیں اور جنت کے سرداروں کے پیچھے کون چل رہا ہے۔ بس انہیں پتہ ہے کہ جنت کے جو سرداروں کے پیچھے جا رہا ہے، ظاہر جن کی جنت ہوگی وہی اپنوں کو لے کے جائیں گے نا۔ تو جو جنت کے سرداروں کو ہی نہیں مانتے ہوں گے تو وہ جنت کا بھی ان کا کوئی راستہ بھی ان کو نہیں مل رہا۔ تو بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک سے یہ امن کی فضا کو قائم کریں تو بس اور ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کا ایک ہی نقطہ ہے کہ پنجتن کے دروازے پر، اور ان کی محبت اللہ نے قرآن میں واجب قرار دی۔
مثلا کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، اے میرے حبیب یہ جو لوگ تمہارے در پر آئے نا پوچھنے کے لیے کہ آپ کو اجر رسالت میں ہم کیا دیں، تو ان کہہ دو کچھ نہیں چاہیے، ہاں اگر دینا ہے تو میرے اقربا کے ساتھ محبت کرو، بس یہ محبت ہی ایک اللہ کی رسی ہے، جس طرح مولانا صاحب قبلہ صاحب نے بیان فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سامنے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو، تو یہ اللہ کی رسی یہی ہے، یہی رسی کو اگر کوئی پکڑ کے جائے، رسول اللہ نے یہی کہا کہ جنت میں یہ حوض کوثر پر اس طریقے سے یہ دو میرے ساتھ آ کے ملیں گے جس طرح سے یہ دو انگلیاں ہیں۔ بس ہم نے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اور پنجتن کے اور 12 اماموں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ ایک رسی ہے، رسول اللہ بتا کر گئے ہیں یہ رسی ہے، اس کو تھامے رکھو، تو جب ان کو تھام کے رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ امن بھی قائم ہو جائے گا، یہ فرقہ واریت بھی ختم ہو جائے گی اور ہم سب کے سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔